अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि इंग्लैंड में यूरोपियन बच्चों की तालीम, ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं इस पर बात करूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के बाद रजिस्ट्रेशन, ज़रूरी मालूमात। इसमें काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं जो मैंने लास्ट हफ्ते वीडियोस में बात की थी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक, और खबरदार किया था स्पेन नेशनलिटी रखने वालों के लिए कि बहुत सारे लोगों की नेशनलिटी ख़त्म की जा रही है, रिजेक्ट की जा रही है, कैंसिल की जा रही है जिनको मिल चुकी है। तो उस सिलसिले में कुछ नए कमेंट्स आए हैं, उस पर बात करेंगे। पदरोन की नई मुद्दत और अहम मालूमात, इस पे बात करेंगे। स्पेन फैमिली वीज़ा की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों ये चारों जो हैं वो इन्फॉर्मेशन आपके कमेंट्स पे डिपेंड करती है। आपने बहुत सारे कमेंट्स किए और बहुत सारे कमेंट्स पेंडिंग थे जिनको मैं कवर नहीं कर पा रहा था। तो आज इस वीडियो में इन तमाम टॉपिक्स को कवर करूंगा और तमाम टॉपिक्स पे बात करेंगे। इससे पहले एक शॉर्ट सी न्यूज़ है जो नई अपडेट है। PIA जो है वो यूरोपीय यूनियन के लिए चलने जा रही है। पहली जो फ्लाइट है वो 10 जनवरी 2025 को पेरिस के लिए PIA ने उसका शेड्यूल जारी कर दिया है। और अब दोबारा से PIA जो है तकरीबन 4 साल की बंदिश के बाद यूरोपीय यूनियन UK स्टार्ट होने जा रही है। और उम्मीद है कि ये इस वक्त जो स्टार्ट लेगी ये महफूज स्टार्ट लेगी और इस पे कोई और सेक्शंस नहीं लगेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड में यूरोपियन बच्चों की तालीम, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं। असल में बहुत सारे वालिदैन ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो स्पेन में हम रह रहे हैं या किसी और यूरोपीय मुल्क में, तो क्या हम यहाँ से जो है वो इंग्लैंड में अपने बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन दिलवा सकते हैं। बेशक ब्रेक्सिट हो चुका है, तो लेकर तालीम के मामले में क्या UK की पॉलिसी यूरोपियन बच्चों के लिए वैसी ही है जैसी पहले थी जब वो यूरोपीय यूनियन में शामिल था, या अब तब्दील हो चुकी है। फीस कितनी पे करनी होगी, रूल एंड रेगुलेशन क्या है, क्या वीज़ा लेना होगा, ये तमाम क्वेश्चन जो है ये वालिदैन के जहन में हैं और अमूमन तौर पे वो चैनल में करते हैं। आपको थोड़ा सा मैं एक तो ये बताता चलूं कि अनकरीब जो है UK और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम है वो साइन होने जा रहा है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है। 90% से ऊपर अब चांस हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि UK ने अगर कोई मफाद अब यूरोपीय यूनियन से लेना है तो इस तरह के मुआहदे UK को करना होंगे। और यूरोपीय यूनियन भरपूर इसकी हिमायत कर रही है कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया जाए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो है वो 18 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए है, उससे कम लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने 10 साल के बच्चे को वहां पे पढ़ाना चाहते हैं तो आप यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम में नहीं आएंगे। अगर यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम में आएंगे तो फिर आपके लिए एजुकेशन सिस्टम फ्री हो जाएगा, आपको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां पे रह सकते हैं, वहां पे बच्चों को जो है पढ़ा सकते हैं, कोई किसी तरह का मसला नहीं होगा। वहां पे बच्चों की एजुकेशन के बाद वहां पे ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि ये मुद्दत ही 18 साल के बाद शुरू होगी, उससे पहले नहीं होगी। अब उससे जो कम उम्र बच्चे होंगे उनका क्या वहां पे सिस्टम है, कितनी फीस है, क्या सारा प्रोसीजर है, ये याद रखें। उनका प्रोसीजर सेम उसी तरह है जैसे थर्ड कंट्री से कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट वहां पे पढ़ने के लिए जाता है। वही फीस पे करना होगी, वही गार्डियन सिस्टम है, क्योंकि नाबालिग बच्चों के लिए गार्डियन सिस्टम लाजमी तौर पे जरूरी है। या तो वालिदैन में से कोई वहां पे मौजूद हो, या जिस अदारे में पढ़ने जा रहा है वो गार्डियन मुकर्रर करें, या वहां पे कोई रिलेटिव है वो गार्डियन बाई लॉ उसको मुकर्रर करेंगे, तभी वो वहां पे पढ़ सकेगा। इसके साथ साथ जो फीस लेवल है वो वही पे करना होगा जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज पे कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो पाकिस्तान से पढ़ने के लिए आ रहा है, या स्पेन से जा रहा है, या इटली से जा रहा है, या जर्मनी फ्रांस से UK में पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उनके लिए फीस बराबर होगी, उसमें कोई भी रायत नहीं होगी। इस वजह से अगर उनके साथ एग्रीमेंट नहीं होता तो उस एग्रीमेंट के बगैर तमाम बच्चों को वो फीस और वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा। अगर वो एग्रीमेंट हो जाता है तो 18 साल से ऊपर वाले बच्चों को, अगर वो 18 से 30 साल के दरमियान होता है या 18 से 35 साल के दरमियान के लोगों के लिए, तो उनके लिए तो रायत होगी। लेकिन उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं वो इससे रायत से फायदा उठा नहीं सकेंगे। इस वजह से वो तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा जो कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज UK में पढ़ने के लिए करती हैं। तो इस वजह से खास फायदा नहीं होगा। ये तभी फायदा है अगर UK जो है फुल फ्लैज पहले की तरह यूरोपियन मेंबर बन जाता है, तो फिर ये फायदा हो सकता है, उसके बगैर इसमें कोई फायदा नहीं है।
اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین نیشنلٹی کے بعد رجسٹریشن کو ضروری معلومات کافی دوستوں کی طرف سے اس پہ کمنٹس آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ اسپین سے نکل جاتے ہیں، خواہ آپ فرانس میں ہیں، خواہ آپ جرمنی میں ہیں، خواہ آپ ناروے میں ہیں، ڈنمارک میں ہیں، یو کے میں ہیں، آئرلینڈ میں ہیں، آپ اسپین سے نکل چکے ہیں، چاہے کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، جہاں پہ زیادہ لوگ رہتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں کافی لوگ رخ کر رہے ہیں۔ جب آپ اسپین کے بارڈر سے نکل جاتے ہیں تو اسپین کے لیے وہ فارنر کنٹریز ہیں، اس کا کوئی بھی عمل دخل اسپین کی نیشنلٹی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ آپ یورپ میں رہیں، شنجن میں رہیں یا اس طرح، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو یہ ڈول نیشنلٹی کا شنجن کنٹریز کے تمام کے ساتھ معاہدہ ہوتا۔ ڈول نیشنلٹی کا صرف اور صرف اگر معاہدہ ہے یورپی یونین میں، شنجن اسٹیٹس میں، تو وہ پرتگال، فرانس اور رومانیہ ہے۔ اس کے علاوہ اسپین کا کسی اور یورپی ملک کے ساتھ ڈول نیشنلٹی کا اگریمنٹ نہیں ہے۔ اب اگر آپ فرانس میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس اسپین کی نیشنلٹی ہے، وہاں پہ کام کر رہے ہیں، کوشش کریں وہاں پہ رجسٹریشن کروائیں قریب ترین کونسلیٹ امبیسی میں، اس کے بے شمار فائدے آپ کو پہنچیں گے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کی پدرون جو ہے، جب آپ نے دنیر رینیو کروانی ہے، وہ آپ کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، آپ کی فیملی کی، اگر آپ تمام کی کرواتے ہیں۔ آپ کی جو پاسپورٹ ہے، آپ کی جو دنی ہے، اس پہ ایڈریس جو ہے وہ آپ کا اسپین کا، آپ کو پدرون کروانے کی ضرورت کی بجائے اس کا ایڈریس وہاں کا چلا جائے گا۔ اس کے بعد ایمرجنسی کی صورت میں کونسلیٹ امبیسی آپ سے رابطہ کر سکتی ہے، آپ کو کی نئی انفارمیشن، نیا قانون انٹروڈیوس کروا سکتی ہے، آپ کو اطلاع دے سکتی ہے تاکہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ پدرون کی سہولت کے ساتھ، رجسٹریشن کی سہولت کے ساتھ یہ تمام رابطے کی سہولت آپ کی بحال ہوگی۔ اس کے بعد وہ لوگ جو اسپین کی نیشنلٹی پہ جو ہے وہ سفر کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی کنٹری کا اسپین کے پاسپورٹ کو یوز کرتے ہوئے، وہ بھی بے فکر ہے، لیکن رجسٹریشن میری ریکمنڈیشن ہے کہ لازمی طور پہ کرا لیں، وہ ایک اچھی چیز ہے۔ جب کبھی ووٹ آتا ہے، الیکشن آتے ہیں، لوکل الیکشن آئیں الکالدے کے یا پریزیڈنٹ کے، نیشنل الیکشن آئیں، تو لازمی طور پہ پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، آپ ایک شہری ہیں اسپین کے اور آپ کو کوئی بھی کسی طرح کا بھی مسئلہ نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ ان پہ غور کریں گے، ان کو استعمال کریں گے اور اس طرح عمل کریں گے تو کوئی بھی انشاءاللہ تعالی اسپین کی نیشنلٹی پہ پرابلم نہیں آئے گی۔ دوستو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل کیئر لیس ہوتے ہیں، جنہوں نے اسپین کی نیشنلٹی لے لی، کسی ملک میں جا کے بس گئے، بس وہ ایک انہوں نے کسی جگہ پہ رکھ دیا، پھر اس کا استعمال نہیں کیا، وہاں کے ڈاکومنٹ استعمال کیے، وہیں پہ رہنا شروع کیا، کبھی سفر نہیں کیا، اس کو رینیو چیک کرنے کے لیے بھی زحمت نہیں کی، بالکل بھی رجسٹریشن نہیں کی کسی کونسلیٹ امبیسی میں، ان کے لیے یہ پرابلم ہے۔ جیسا کہ ریسنٹلی ایک ارجنٹائن کا لڑکا تھا جس نے آسٹریلیا میں کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی اور اس کی نیشنلٹی کینسل ہو چکی ہے، جس کا کافی زیادہ پھر اس نے واہ ویلا مچایا ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، اس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک پہ اس نے کافی ویڈیوز بنائی اور یوٹیوب پہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، تو وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ کیئر لیسنس اس نے شو کی تھی اور اس کے بعد اس کو یہ انجام بھگتنا پڑا۔ تو دوستو اگر آپ کیئرفل ہیں اور یہ تمام چیزوں پہ عمل کریں گے تو کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بلا وجہ کسی بھی نیشنلٹی کینسل نہیں کرتے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ پدرون کی نئی مدت اور اہم معلومات۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ اگر 20 مئی سے پہلے میں یہ کر لوں تو میری مدت کیا ہوگی، اگر 20 مئی کے بعد کروں تو کیا۔ یہ میں نے آلریڈی دوستو کچھ ویڈیو میں آپ کو کلیئر کر دیا۔ جب ایک آنسر آپ کو شارٹ کٹ دے دیا جاتا ہے، اس میں آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ریگو فارماسیون اب اپلائی کرنی ہے تو آپ کا جو قانون ہے وہ کچھ اور امپلیمنٹ ہوگا۔ اگر آپ 20 مئی 2025 کے بعد اپلائی کریں گے تو پھر آپ کا نیا قانون آپ پہ لاگو ہوگا، تو وہ آپ اس کی سہولیت اس کے بعد اٹھا سکیں گے۔ جو حکومت نے 6 مہینے کا ٹائم لیا قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کا، نارملی پہلے 3 مہینے کا ہوتا ہے لیکن اس دفعہ انہوں نے 6 مہینے کا کہا، یعنی کہ 20 نومبر سے 20 مئی تک جو ہے انہوں نے 6 مہینے لیے ہیں۔ 6 مہینے میں وہ تمام قوانین کو امپلیمنٹ کر دیں گے، اس کے بعد آپ پہ پدرون کا قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا، یعنی کہ پھر آپ کو 2 سال کی ضرورت ہوگی، پھر آپ کو 3 سال کی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اس نئے قانون کو اپنے 20 مئی کے بعد ہی استعمال کرنا ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اسپین فیملی ویزا تازہ ترین کیا ہے۔ تازہ ترین دوستو اسی طرح جیسے کہ میں نے مختلف ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے، ٹریول ہسٹری اپنی تیار رکھیں۔ ٹریول ہسٹری اگر آپ کے پاس خدا نخواستہ پاسپورٹ گم ہو گئے ہیں یا کہ مسئلہ بن گیا ہے، FIA سے ٹریول ہسٹری آپ نکلوا سکتے ہیں، وہ کارآمد ہے، وہ مانتے ہیں اس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں اپنی فیملی کو،
ہر مہینے اس کو کچھ نہ کچھ خرچہ بھیجیں، اس کا ریکارڈ جمع کرتے رہیں۔ بچوں کے ڈی این اے تقریباً تمام فیملیز کے انہوں نے کرنا شروع کر دیے، جن کے ایک بچہ بچی بھی ہے، جن کے زیادہ بچہ بچی ہیں وہ تو آلریڈی پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن اب ایسے لوگ مجھے ملے ہیں جن کا ایک بچہ یا ایک بچی ہے، ایک بچے پہ بھی انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کرنا شروع کیا ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے، کافی زیادہ ریسٹرکشنز بڑھ گئی ہیں۔ اس کی جو ریسٹرکشنز ہیں اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کیئرفل ہو گئے ہیں، اور وہ بہت زیادہ کیئرفل ہو گئے، بہت زیادہ جو ہے وہ بریک بینی سے آپ کی فائلوں کو چیک کر رہے ہیں۔ اپنی فائل جمع کروانے سے پہلے تمام سپیلنگ، تمام ڈیٹ آف برتھ، تمام ڈاکومنٹ کو میچ کریں۔ ایک ڈاکومنٹ دوسرے ڈاکومنٹ سے ایک لفظ بھی جو ہے، ایک سپیلنگز بھی میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیٹس کو بار بار دیکھیں، یہ تمام چیزیں چیک کر کے پھر فائل جمع کرائیں۔ بہت سارے لوگوں کی اس وجہ سے بھی واپس آ رہی ہیں فائل، ان کو ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے کہ ان کے ڈاکومنٹس میں فرق نہیں کر رہا ہے۔ بچوں کے والدین کے ناموں میں اس طرح کی سچویشن کافی زیادہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، تو اس میں خاص طور پہ کیئرفل رہیں اور خاص طور پہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔